بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس شہر کے در و دیوار اور مسجد اقصیٰ کی محرابیں آج بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر القدس کو فتح کر لیا ہے۔ کسی مسیح کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں کی گئی، اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے جو فدیہ ادا نہ کر سکے، تو رحم دل اور مہربان حکمران صلاح الدین ایوبی نے ان کا فدیہ معاف کر دیا۔ اور جب بہت سی ایسی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگیں جن کے شوہر یا والد قتل یا قید ہو گئے تھے، تو یہ شیر دل حکمران خود آبدیدہ ہو گئے، اور اس نے ان عورتوں کے عزیزوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مدد بھی کی۔ اسی صلاح الدین کی مسحور کن شخصیت نے تاریخ کو اسیر کر رکھا ہے۔ دوستو، عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل نے 832 ہجری بمطابق 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر آنکھیں کھولیں۔ تکریت دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ایک قصبہ ہے جو بغداد سے تقریباً 90 میل دور ہے۔ صلاح الدین نے تکریت میں اپنی زندگی کے چند ہی دن گزارے تھے کہ ان کے والد نجم الدین ایوب شام منتقل ہو گئے، جہاں سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بالا بکہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسند اقتدار سنبھالی۔ صلاح الدین کی صلاحیتیں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ 559 ہجری بمطابق 1146 عیسوی میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مہمات پر روانہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سال بعد اسد الدین شیر کوہ نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ مصر میں فاطمی خلیفہ العاضد حکمران تھے جو بہت جلد انتقال کر گئے۔ اب صلاح الدین مصر پر خود مختار حکمران تھے۔ 11ویں صدی کے آخری عشرے میں صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان کا وجود مسلمانوں کے دلوں میں کانٹے کی مانند تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کے 7ویں دہائی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ نور الدین زنگی نے 569 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں انتقال کیا، اور قدرت صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما عطا کرنا چاہتی تھی۔ اس عظیم رہنما نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں جہاد جیسے اہم ترین فریضے کی جانب متوجہ کیا، اور اپنی باتوں سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے پاس جوش جہاد سے سرشار جوانوں کی فوج تھی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ 572 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا، اور معرکہ خیر و شر کا آغاز ہو گیا۔ صلاح الدین کی فوجوں اور بالڈوین چہارم کی فوجوں کے درمیان کئی معرکے ہوئے۔ 576 ہجری بمطابق 1180 عیسوی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان نے محسوس کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنے اور بہتر تیاری کرنے کے لیے جنگ بندی ضروری ہے۔ چنانچہ 576 ہجری بمطابق 1180 عیسوی میں بالڈوین پنجم سے عارضی صلح کر لی گئی۔ 2 سال تک تیاری کے بعد موسم گرما میں سبز اور سیاہ علم بلند ہوئے، اور سلطان کا لشکر پوری آن بان سے روانہ ہو گیا۔ لوگ گھروں اور دکانوں سے نکل کر غازیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے حسن یعقوب کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر کرک کے مضبوط قلعے پر دعویٰ بول دیا جس کا حکمران ایک مکار عیسائی ریج نالٹ تھا۔ کرک کے قلعے کے اندر غلام گردشوں میں 1000 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے۔ اس کے گول برج خود قلعہ کی مانند تھے۔ یہ لڑائی مہینہ بھر جاری رہی، حتیٰ کہ بیت المقدس کے سپہ سالار ریمنڈ کی قیادت میں فوج کی کماں کہاں پہنچی۔ ریمنڈ نے جو صورتحال دیکھی تو سلطان صلاح الدین سے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سلطان نے بھی اسی وقت صلح کو بہتر جانا، اور 580 ہجری بمطابق 1184 عیسوی میں سرحد سے لوٹ گئے۔ صلح کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ شاہ بالڈوین کا انتقال ہو گیا۔ کرک کے حکمران ریج نالٹ نے سوچا کہ صلح تو ریمنڈ نے کی تھی، سلطان صلاح الدین سے میرا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے ریج نالٹ سے احتجاج کیا، لیکن ریج نالٹ نے گستاخانہ انداز میں کہا، کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ یہی نہیں، ریج نالٹ نے قافلے کے چند بے گناہ افراد کو قتل کر ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مقدس سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی مضطرب تھے، ان واقعات پر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے بلا تاخیر فوج جمع کی اور دریائے اردن کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج 12,000 سرفروشوں پر مشتمل تھی۔ 16 ربیع الاخر بمطابق 583 ہجری
26 جون 1187 عیسوی کو نماز جمعہ کے بعد سلطان کی فوج حرکت میں آ گئی۔ 1 جولائی کو وہ دریائے اردن عبور کر کے تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب میں کفر سبت کی پہاڑیوں پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ انہیں آنے والے خطرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ 50,000 عیسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی شان کے ساتھ بڑھتا ہوا صفوریہ کی چشموں تک پہنچ گیا۔ اس مقام سے آگے ایک وسیع بنجر میدان تھا جس کی حد تبریہ کی پہاڑیوں کو چھوتی تھی۔ عیسائیوں کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج تبریہ کے پہاڑیوں پر خیمہ زن ہے۔ اب وہ منتظر تھے کہ کب صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب مارکا گرم ہوتا ہے، لیکن اسلامی فوج تبریہ کے پہاڑیوں پر ہی موجود رہی۔ آخر مسیحیوں کے سالاروں نے بحث مباحثے کے بعد 2 جولائی کی صبح کوچ کے لیے نعرے بجا دیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دوپہر تک وہ اسلامی لشکر کے روبرو پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ان کا یہ خیال درست نہ تھا۔ شام تک سفر کرنے کے باوجود اسلامی لشکر ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ دراصل صلاح الدین کی فوج ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر مورچہ بند تھی۔ دوسرے دن سورج طلوع نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے لشکر میں چہل پہل شروع ہو گئی اور جلد ہی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔